بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے ازلی دشمن بنو امیہ سے اور یزید سے کیا تعلق تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل ان کے کس بیٹے سے چلی؟ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد دنیا کے کون سے خطے میں آباد ہے؟ اور محترم ساتھیو، آج کی ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث عناصر کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ذکر کیوں جوڑا جاتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا الزام عائد کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، اور آخر حالات و واقعات کیا تھے جن کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ محترم ساتھیوں، کہا جاتا ہے کہ امیہ کے 10 بیٹے تھے، حرب، ابو حرب، سفیان، ابو سفیان۔ ان چار کو انابس کہا جاتا تھا۔ آس، ابو الاس، ایس، ابو الایس، یہ 4 ایاس کے عنوان سے مشہور ہیں۔ عمر اور ابو عمر، ان میں سے 2 تو سن طفالت میں ہی انتقال کر گئے اور 2 مقطوع النسل ہوئے، یعنی ان کی نسل آگے نہ چل سکی۔ حرب امیہ کا بڑا بیٹا اور ابو سفیان کا باپ تھا، جو رؤسائے مکہ میں شمار ہوتا تھا، اور عبد المطلب بن ہاشم کا دوست تھا، اور ان کے درمیان چال چلن کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن آخرکار ان کا کام بھی جھگڑے اور جرگے پنچایت پر منتج ہوا۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ روایت افسانوی معلوم ہوتی ہیں، جو کہ امیہ اور ہاشم کے درمیان منافرت کی بنیاد پر گھڑ لی گئی ہوں۔ امیہ کا ایک بیٹا ابو العاص تھا، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں مروان بن حکم کا مورث تھا۔ الغرض بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک ہی باپ کی اولاد تھے، جو کہ بعد میں خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہے، اور بنو ہاشم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صورت میں نبوت عطا فرمائی، جبکہ بنو امیہ جنگی اور عسکری صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کر چکے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی حد تک اسلام قبول کرنے کی طرف رغبت حاصل کر چکے تھے۔ اب یہ دونوں حضرات اس ارادے سے اٹھنے ہی والے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضرت عثمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن عفان کو دیکھ کر فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ کی جنت قبول کر، بے شک میں تیرے ساتھ ساتھ ساری دنیا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سادہ اور جامع الفاظ نے نہ جانے کیا اثر کیا کہ آپ نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے رحمت میں اپنا ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا، جو بنو ہاشم کے حریف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقہ سے عرب کی سیادت کی باغ بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو ہاشم کے دستے اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دہانے میں نہایت سرگرمی سے پیش تھے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی بھی تحریک آپ کے قلب اطہر پر ظاہر نہ ہوئی۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانے میں حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ صرف 35 یا 36 زن و مرد اس شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے رکھی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت دیتے وقت ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان غنی کو جنت کی بشارت ہو،
لیکن سخت آزمائشوں اور مظلومانہ شہادت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کو شہادت کی موت نصیب ہوگی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت کی موت مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوگی، یہ بھلا کب وہ جانتے تھے۔ لیکن ان کی خلافت کے آخری سالوں میں حالات اس قدر گرگوں اور پرفتن ہو چکے تھے کہ جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ان سے کچھ سیاسی اور اجتہادی غلطیاں سرزد ہوئیں، جن کا خمیازہ ان کو اپنی شہادت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ محترم ساتھیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چچا جس کا نام حکم بن عاص تھا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی عفان بن ابو العاص کا بھائی حکم بن عاص تھا، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا چچا تھا۔ محترم ساتھیو، حکم بن عاص نے بھی فتح مکہ کے موقع پر ان تمام مشرکین کی طرح اسلام قبول کر لیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت خلاف تھے، لیکن کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ پا چکے تھے تو انہوں نے ڈر اور خوف کے تحت اسلام قبول کیا، لیکن اندرونی طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کے خلاف تھے اور منافقین کے ساتھ گٹھ جوڑ میں شامل تھے۔ حکم بن عاص بھی انہی میں شامل تھا اور یہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑے بازاروں میں نقلیں اتارا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خلوت میں تشریف فرما ہوتے تو یہ وہاں جھانکنے کی ناپاک جسارت کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم بن عاص پر لعنت بھیج کر اس کو مدینہ سے نکال دیا تھا اور یہ طائف میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی حکم بن العاص مدینہ واپس نہ آ سکا اور ایسے ہی خلیفہ اول ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے بھی حکم بن عاص کو مدینہ آنے کی اجازت نہ دی، لیکن جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ کے طور پر سامنے آئے تو انہوں نے حکم بن عاص کو نہ صرف مدینہ واپس بلا لیا بلکہ اس کے بیٹے مروان بن حکم کو اپنا داماد بھی بنا لیا اور اپنی خلافت میں بھی کئی اہم ذمہ داریاں اس کے سپرد کر دیں، جن میں سے بیت المال جیسی ایک نازک اور نہایت اہم ذمہ داری بھی مروان بن حکم کے سپرد کر دی تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو چکے تھے اور ایسے میں ہی ان منافقین نے بھی اپنی سازشوں کو تیز کیا اور دوسری جانب مروان بن حکم بھی آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پھر باغیوں اور بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر محاصرہ کر لیا اور ان سے دو مطالبے کیے کہ ایک تو آپ مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کر دیں اور دوسرا آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مروان بن حکم کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا کیونکہ وہ میری سرپرستی میں ہے، اور میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے خلیفہ چنا ہے، اور میں مٹھی بھر بلوائیوں کے مطالبے پر خلافت سے دستبردار ہو کر اسلامی نظام خلافت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ محترم ساتھیو، یہی وجہ تھی کہ بلوائیوں اور باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت ان کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر بھی آئے تھے، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے خلافت سنت کام کیے ہیں، جس کے جواب میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے محمد بن ابی بکر صدیق، اگر یہاں تمہارے والد گرامی ہوتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ یہ سن کر محمد بن بکر صدیق شرمندہ ہو کر وہاں سے لوٹ گئے اور اس کے بعد نامعلوم حملہ آور اندر آئے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور عام مسلمانوں میں سے کوئی اس سانح عظمیٰ کے سننے کے لیے تیار نہ تھا اور کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ باغی اس حد تک جرت کریں گے کہ امام وقت کے قتل کے مرتکب ہوں گے اور حرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توہین کریں
دیں گے، اس لیے جس نے اس کو سنا انگشت بدنداں رہ گیا۔ جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکومت کے کسی قدر شاکی تھے، انہوں نے بھی اس بے کسی اور مظلومی کی موت پر آنسو بہائے۔ تمام لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ خود باغی بھی جن کی پیاس اس خون سے بجھ چکی تھی اب مالکار کو سوچ کر اپنی حرکت پر نادم تھے، لیکن دشمنوں نے اسلام کے لیے سازشوں کا جال جو بچایا تھا اس میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ متحدی اسلام سنی، شیعہ، خارجی اور عثمانی مختلف حصوں میں بٹ گیا اور ایسا تفرقہ پڑا جو قیامت تک کے لیے قائم رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راہ میں شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، خداوند میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ سیدہ نائلہ کے مطابق وہ 3 قاتلین جن کے نام وہ نہ جانتی تھی اور وہ آج تک نامعلوم ہی رہے، لیکن محمد بن ابی بکر صدیق چونکہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر شفقت تربیت پانے لگے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر لیا تھا، جس کے باعث محمد بن ابی بکر صدیق حضرت علی کی سرپرستی میں پرورش پانے لگے، اور ناقدین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگانے کا موقع مل گیا کہ چونکہ محمد بن ابی بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ تھے، اس لیے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے گھر میں گئے تھے، جبکہ سیدہ نائلہ نے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی واحد چشم دید گواہ تھیں، انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں محمد بن ابی بکر صدیق شامل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر اس واقعہ اور روایت کو بنیاد بنا کر جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عثمان غنی میں ملوث قرار دیا جاتا ہے، یہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک مصری شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک سفر نہ تھے اور بدر کے میدان میں بھی وہ موجود نہ تھے۔ عبداللہ ابن عمر فاروق نے کہا، ہاں تم نے سچ سنا۔ اس پر وہ مصری شخص بآواز بلند اللہ اکبر کہہ کر پھر دوسرا سوال کرنے لگا اور کہنے لگا، حضور میں نے سنا کہ عثمان غنی غزوہ احد کے موقع پر بھی پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والے صحابہ میں شامل تھے۔ اس پر بھی عبداللہ ابن عمر نے کہا، ہاں تم نے ٹھیک سنا۔ اس پر بھی اس نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا اور تیسرا سوال کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بیعت رضوان کے وقت جب تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے، اس وقت بھی عثمان غنی موجود نہ تھے۔ اس پر بھی عبداللہ بن عمر نے کہا، ہاں تم نے صحیح سنا۔ تو وہ مصری شخص زور سے اللہ اکبر کہہ کر وہاں سے پلٹنے لگا تو عبداللہ ابن عمر فاروق نے اس کو آواز دی اور کہا کہ پورا بیان کرتے ہو یہ آدھا سچ ہے، اور پورا سچ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، وہ شدید بیمار تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی کو یہ چھوٹ دی تھی کہ تم غزوہ بدر میں شریک نہ ہو بلکہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو اور تمہیں غزوہ بدر کے شرکائے جتنا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا۔ اور تمہارا دوسرا سوال کہ جنگ احد کے موقع پر عثمان غنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جانے والوں میں شامل تھے، تو ہاں یہ سچ ہے، لیکن یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجیدی آیت مقدسہ کے ذریعے ان تمام صحابہ کرام کو معاف فرما دیا تھا۔ اور تیسرا سوال کہ بیعت رضوان کے وقت بھی عثمان غنی موجود نہ تھے، تو اے شخص یاد رکھ کہ بیعت رضوان تو ہوئی ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ کے اوپر تھی، یعنی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے کے طور پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں سے افواہ اڑا دی گئی تھی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ ہم
عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہ جائیں گے۔ یہ سن کر وہ مصری شرمندہ سا ہو کر وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ حضرت عثمان نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی۔ پہلی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ تھیں۔ حبشہ کی ہجرت میں وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت میں شریک ہوئیں۔ 1 سال زندہ رہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر وفات پائی۔ ان سے عبداللہ نامی ایک فرزند تولد ہوا تھا جس نے بچپن ہی میں وفات پائی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے 3 ہجری میں نکاح ہوا۔ انہوں نے بھی نکاح کے 6-7 برس بعد 9 ہجری میں وفات پائی۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سیدہ نائلہ جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت زندہ بھی تھیں اور ان کی شہادت کی گواہ بھی تھیں، ان سے ایک بیٹا ابان پیدا ہوئے جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو جاری رکھنے کا موجب بنے، اور یہ بنو امیہ کے دور میں بھی اسلامی شریعت اور تعلیمات پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے خاصے مقبول ہوئے، اور ان کی اولاد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی جو کہ بعد میں عراق، ایران، حجاز مقدس سے نکل کر موجودہ اسپین، اندلس اور انڈونیشیا کے کچھ علاقوں میں آباد ہوئی۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے صاحبزادے ابان کی اولاد کے بارے میں مورخین کچھ زیادہ صحیح اسناد کے ساتھ روایت پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرت عثمان غنی چونکہ بنو امیہ سے تھے، اس لیے بنو امیہ کی اولاد کی تاریخ بیان کرتے وقت زیادہ تر مروان بن حکم کی اولاد کے شجرہ نسب کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت کہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔